الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اس وقت یہ جلسہ بچوں کے ختم قرآن کے موقع پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ بچوں کی دستار بندی ہونی ہے، قرآن کریم ختم ہونا ہے۔ بڑی مبارک مجلس ہے اور اس کی نسبت قرآن کریم سے ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اصل ہماری ہدایت کے لیے یہ قرآن کریم ہے، اسی کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اسی قرآن کریم پر چل کے، اسی پر عمل کر کے کامیاب ہوئے۔ ہماری ہدایت، ہماری کامیابی خالص اور خالص اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری، کہ وہ اپنے ہر بچے کو قرآن کریم پڑھائیں، ان کے عقائد درست کریں، یہاں مدرسے کے اندر بھیجیں تاکہ عقیدے درست ہوں، دین کا پتہ چلے، قرآن کا پتہ چلے، نماز روزے کا اسے پتہ چلے اور یاد ہو۔ یہ ماں باپ کے ذمے فرض ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر فرض اور لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ آج اس مدرسے کے اندر مفتی شاہ نواز ان کے ساتھ مولانا مشاہد صاحب لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ دونوں حضرات۔ اس مدرسے کے اندر میں 3 سال پہلے آیا تھا، مسجد بھی چھوٹی تھی وہاں تک، اور ادھر بھی کوئی خاص نہیں تھا، ادھر استنجا خانہ تھا، قریب پیشاب کے لیے گیا تھا۔ اور آج الحمدللہ کشادہ جگہ ہے، بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ آج کچھ ہی سالوں بعد یہ بچے قرآن کریم سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کا ختم ہو رہا ہے۔ بہت بڑے قابل مبارک ہیں، ذمہ دار حضرات اور استاد محترم ان کے اور محلے والے، بہت زیادہ قابل مبارکباد۔ جنہوں نے اس مدرسے کا تعاون کیا وہ بھی بہت زیادہ قابل مبارکباد، اللہ تعالیٰ ان کے یہاں برکت نازل فرمائے۔ یہاں تک کہ الحمدللہ معلوم ہوا کہ دوسرے محلے کے بعض ممبران جڑے ہوئے ہیں، یہ اور خوشی کی بات ہے۔ تو محلے والوں کو اور زیادہ ممبر سازی کے اعتبار سے جڑنا چاہیے تاکہ یہ دین کا کام ہو۔ یہ ایک بچہ قرآن کریم پڑھے گا، انہی میں سے حافظ بنیں گے، پھر آگے وہ سینکڑوں کو قرآن کریم پڑھائے گا، پھر آگے وہ ہزاروں کو پڑھائیں گے، سینکڑوں۔
یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ اور میں قبر میں ہوں گے اور ہمیں وہاں ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو حرکت کے ساتھ خوب تعاون کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے۔ جب بچے ہمارے ہیں تو تعاون بھی ہمیں ہی کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ مفتی شاہ نواز 10 سال سے زیادہ رہے ہیں، 10 سال سے زیادہ خوب پڑھا، اخیر تک تقریباً ہر شعبے میں پڑھا اور تیار ہو کے سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آئے۔ آپ لوگوں کو بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ قرآن کریم پہلے بھی یہی ہدایت کا ذریعہ تھا، آج بھی یہی ہے قرآن کریم، اور قیامت تک یہی ہدایت کا ذریعہ ہمارے لیے رہے گا۔ صحابہ کرام جو بدو کہلاتے تھے اور ان کو اجڑ کہا جاتا تھا، عرب کے اجڑ یعنی موٹی عقل کے لوگ، جب ایمان لائے تو پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ قیصر و کسریٰ روم اور ایران کی بادشاہت سب سے زیادہ مضبوط بادشاہت تھی، صحابہ کرام نے پاؤں کی گیند بنا دیا تھا ان کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جنرل اور کرنل بنے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم کی ہدایت پائی اور پھر اللہ نے ان کو ترقی عطا فرمائی۔ کیسی ترقی کہ انسانوں پر ہی حکومت نہیں تھی، جانوروں پر بھی حکومت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جنرل ہے، کرنل ہے، افریقہ کی طرف فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ افریقہ کی طرف ان کو ایک چھاؤنی کی ضرورت تھی کہ کہیں کینٹ بنایا جائے، چھاؤنی بنائی جائے، فوج رکھی جائے صحابہ کرام کی، تاکہ پھر وہاں سے مختلف جگہوں پر نگرانی کی جائے، جگہ جگہ پر فوج کو بھیجا جائے۔ تو ایک چھاؤنی بنانے کی ضرورت تھی، اور صحابہ کرام سے وہ جگہ جو منتخب کی، وہ کون سی جگہ؟ پہاڑوں میں تھی وہ جگہ، کہ یہاں سے سب سے بہترین کنٹرول ہوگا چاروں طرف۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، اے عقبہ ہمیں یہ جگہ پسند ہے۔ بعض بولے یہاں تو شیر رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، سانپ اور بچھو رہتے ہیں، بھیڑیے رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، یہاں پھاڑ کھائیں گے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جو جنرل اور کرنل تھے، انہوں نے فرمایا بتلاؤ واقعتاً یہ جگہ اچھی ہے؟ سب نے کہا جی جگہ تو یہی ہمارے لیے شاندار ہے، یہی سب چاروں طرف کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس جب اتنی بات ہے اب سنو، ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے، زور سے آواز لگائی کہ اے چرندو، اے پرندو، اے درندو، سانپ اور بچھو، شیر اور چیتوں، کان کھول کے سن لو، ہم صحابہ کرام ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم صحابہ ہیں، ہمیں یہ جنگل خالی چاہیے، اتنے وقت تک تمہارے لیے فرصت ہے، اتنے ٹائم کے بعد یہاں ہمیں کوئی نظر نہ آ جائے تو تمام کے تمام جانور، درندے، پرندے اپنے بچوں کو لے کر پورا جنگل خالی کر دیا۔
ایک صحابی کا پیالہ صرف گم ہوا. ایک صحابی نے کہا کہ میرا پیالہ دریا تو نہیں رہ سکتا، میں صحابہ رسول میں سے ہوں، لہذا میرا پیالہ دے. ایک موج آئی، وہ پیالہ بھی واپس. وہاں بیٹھا ہوا محل کے اوپر دیکھ رہا تھا یزدگرد یعنی کسرا بادشاہ کہ یہ کیا تماشا ہے، کہ بولا بس بس معاملہ خراب ہے میرا، اور کہنے لگا دیو می آین دیو می آین دیو می آین. ایران والے کہہ رہے تھے تو دیو ہے جو آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ راستے میں دریا ہے، یہ کیا ہے، ہر چیز کو پار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب دم دبا کے یہاں سے بھی کسرا بھاگا، کہیں جا کے ٹھہرا نامعلوم جگہ پر. جب کسی نے دیکھا ہے تو نامعلوم جگہ پر آ گیا. کسرا کو ایک آدمی نے قتل کیا اور اٹھا کے اسے تو دریا میں پھینک دیا لاش کو، اور اپنا اس کا کسرا کے جو ساز و سامان اس کے اوپر لگا ہوا تھا سونا چاندی، اس کا مالک بن گیا. یہ ہے صحابہ کرام. اللہ نے کتنی کامیابی عطا فرمائی. کیوں؟ وہی صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے بھی تو تھے. کہاں شمار تھا ان کا گنوار، اجد، موٹی عقل کے، بیوقوف کے نام سے مشہور تھے وہ کہ کچھ نہیں جانتے. امی تو تھے ہی ان پڑھ. جب قرآن کریم پر ایمان لائے تو پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خلافت فی الارض عطا فرمائی. زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی. تو آج بھی وہی قرآن کریم، ایک شوشے کا فرق نہیں، ایک نقطے کا فرق نہیں. ان علماء کرام اور ان بچوں کی محنت ہے کہ آج بھی قرآن کریم جو کا تو بعین ہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا آج اسی حالت میں موجود ہے. اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے کون؟ آپ لوگ نہیں. کوئی فوج نہیں اس زمانے میں، اس وقت نہ کوئی اور حکومت ہے. کوئی حکومت قرآن کریم کی حفاظت کے لیے تیار نہیں آج، چاہے اسلامی حکومت ہی کیوں نہ ہو. کون؟ یہی بیچارے بوریوں پر بیٹھنے والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے، اور قسم پرسی کی حالت میں رہنے والے غریب انداز کے لوگ. یہ قرآن کریم کے محافظ ہیں، حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے سینے میں قرآن کریم کو انہوں نے محفوظ کیا. تو کون بنا قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ اور دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ؟ غریب لوگ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى للغرباء، فرمایا کہ غریب لوگوں کو خوشخبری ہو. ہر اعتبار سے بیچارے غریب سمجھے جاتے ہوں، نہ جتھا، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی کیا نام طاقت ہے، نہ کوئی زیادہ مال ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت اور دین کی حفاظت انہی مدرسوں اور ان مکتبوں، ان علماء، ان بچوں کے ذریعے ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں. البتہ آپ لوگ الحمدللہ ان کا تعاون کر کے آپ بھی قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری میں آ گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں. یہی ہمارے لیے ہدایت کی چیز. اور اس کا گھروں میں تذکرہ ہو، فضائل اعمال گھر میں پڑھی جائے، اور حیات الصحابہ گھر میں پڑھی جائے. پھر بچوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے ان کا دیندار ذہن بنے گا. پھر وہ مدرسوں میں آئیں گے. یاد رکھنا اگر اسکول میں بھی جائیں گے تب بھی یہ ایمان والے رہیں گے. اگر گھر میں حیات الصحابہ اور فضائل اعمال کی تعلیم ہے اور ماں باپ اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ تعلیم کرتے ہیں، بہت بڑا فائدہ. لندن میں، برطانیہ میں ایک بچہ اسکول میں پڑھنے جاتا تھا
اور پڑھانے والی میڈم وہ جو تھی کرسچن تھی، عیسائن میڈم پڑھاتی تھی۔ بچوں کو اکسانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، شوق دلانے کے لیے کہنے لگی بیٹے تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا۔ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا ایڈوکیٹ، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کچھ اور۔ ایک بچہ مسلمان کا اس سے پوچھا اس کرسچن عورت نے کہ تو کیا بنے گا؟ کہنے لگا میں تو صحابی بنوں گا۔ وہ کرسچن میڈم چکرا گئی استادنی، بھئی یہ کون سی ڈگری ہے، صحابی بنوں گا؟ انجینئرنگ بھی ڈگری ہے، بی ایم ایس بھی ڈگری ہے، MBBS بھی ڈگری، یہ صحابی بنوں گا یہ کون سی ڈگری؟ کون ہے یہ صحابی؟ کیا چیز ہے یہ صحابی؟ اسے کیا معلوم؟ وہ تو کرسچن تھی۔ لیکن وہ عقل مند لوگ ہیں، بہت عقل سے سوچتے ہیں آخر بات کیا کہی، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس بچے کو لے کے گھر گئی چھٹی کے بعد، اس کی ماں سے ملی، اس نے کہا آج میں بچوں کو شوق دلانے کے لیے اور ترغیب دینے کے لیے یہ کہہ رہی تھی بیٹے تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا۔ کسی نے کچھ بتلایا، کسی نے ایڈوکیٹ، کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، اور تمہارے بچے نے یہ کہا ہے میں تو صحابی بنوں گا۔ یہ کیا چیز؟ ماں بہت ہوشیار تھی، دیندار تھی، حیات الصحابہ کی عشاء کے بعد تعلیم کرتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ صحابی واقعے میں ایسی ڈگری ہے، انجینئرنگ ڈگری کچھ نہیں اس کے سامنے۔ صحابی ایسی ڈگری، ایسا اونچا مقام، ایسی اونچی سرحد ہے یہ صحابی ہونا کہ صحابہ کرام دنیا کے بھی مالک بنے اور آخرت میں جنت کے بھی مالک بنیں گے۔ یہ ہے صحابی۔ دیکھ لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بہت بڑے صحابی، بہت دین کی خدمت کرنے والے صحابی، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا اور دنیا کے 3 حصوں میں سے 2 حصوں پر یا آدھے حصے پر دنیا کے اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی، آخری حکومت ہے ان کی بڑی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کو ڈگری ملی 50,000 روپے، 2 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے تک مل جائیں گے برطانیہ، امریکہ، کینیڈا میں۔ لیکن صحابہ کرام کو تو ساری دنیا کا مال و دولت ان کے پاؤں میں آ گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صبح سے تقسیم کرنا شروع کرتے تھے مال و دولت اور سونا چاندی، شام تک رات تک تقسیم ہی کرتے رہے تھے۔ یہ تھا وہ صحابی، یہ تھے صحابہ۔ اور آخرت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر صحابی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس سے بڑی ڈگری کیا ہوگی؟ میڈم کی سمجھ میں آیا، وہ کرسچن تھی، عیسائن تھی، کہنے لگی جب اتنا اونچا مقام، اتنے اونچا اخلاق ان کا صحابہ کرام کا ہے، اخلاق نے بتلایا صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کے برابر میں اگر غیر مسلم بھی ہے، بھوکا ہے، جب تک اسے کھانا نہیں کھلائے گا اپنے آپ نہیں سوئے گا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلم اس کے برابر میں رہتا ہے، وہ سفر میں گیا ہوا ہے، اس کے بچوں کی عزت کی حفاظت اور اس کے کھانا خرچے کی ذمہ داری وہ صحابہ کرام اور صحابی رسول برداشت کرتا ہے۔ یہ ہے صحابہ۔
समझाने वाली भी ऐसी थी वो मैडम को। माशाअल्लाह ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं, आगे बड़ी होंगी, समझ आएगी इनको, मुफ्ती शाह नवाज इनको पढ़ाएंगे, दीनी किताबें पढ़ाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ऐसे समझाने वाली बन जाएंगी, ये बच्चे भी ऐसे समझाने वाले बन जाएंगे। वो क्रिश्चियन औरत बोली, वो मैडम बोली, चकरा गई कि ये तो मज़हब सच्चा है सहाबे किराम वाला, लिहाजा मुझे बतलाओ इस मज़हब में मैं कैसे दाखिल हूँ। उन्होंने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नन्ना मुन्ना बच्चा उस औरत का, उस क्रिश्चियन और अपनी उस्तादनी का और अपनी मैडम का ईमान का ज़रिया बन गया, इस्लाम का ज़रिया बन गया। ये हयातुस सहाबा जो उसने कहा ना, क्या बच्चे के जहन में क्या बात बैठी। हयातुस सहाबा में तो यही तज़किरा, हज़रत अबू बकर ऐसे हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ऐसे हैं, हज़रत उस्मान गनी ऐसे सहाबी, हज़रत अली ऐसे सहाबी, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ऐसे सहाबी, हज़रत आयशा ऐसी हमारी माँ, हज़रत खदीजा ऐसी हमारी माँ। वो तब सहाबी सहाबा का ही तज़किरा चूँकि वहाँ है तो उसने सोचा बच्चे के दिल में बात बैठ गई, सबसे बड़ी डिग्री सहाबी है। यहाँ से कैच किया बच्चे ने। यह है माँ बाप की तालीम का असर, यह है फ़ज़ाइल आमाल हयातुस सहाबा की तालीम का असर। अल्लाह ताला आयशा के बाद हमें अपने बच्चों को सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वैसे कहते तो बहुत हैं, गश्त में बैठ के भी कहें, आपस में मुज़ाकरे में भी ये बातें आती हैं, लेकिन किसी किसी घर में ही तालीम होती है। अल्लाह ताला हमारे सब अपने घरों में बच्चों को दीनी तालीम की रग़बत दिलाने के लिए और दीनदार बनाने के लिए हयातुस सहाबा फ़ज़ाइल आमाल की तालीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल अपने बच्चों को दीनदार बनाना, कुरान करीम वाला बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त ये हालात बहुत अजीब गरीब होते हुए जा रहे हैं। बच्चों को कलीमे की अहमियत, दीन की अज़मत मुसलमानों के और मुसलमान बच्चे मुसलमान बच्चियों के दिल से दीन की अहमियत निकलती हुई जा रही है। कुफ्र कितनी बुरी चीज़ है, उसकी बुराई जहन में से निकलती हुई जा रही है। ईमान कितनी बड़ी दौलत है, उसकी अज़मत, उसकी अहमियत, उसका एहतराम आज हमारे दिलों से निकलता हुआ जा रहा है। कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ ज़हबन व लव इफ़्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया और कुफ्र ही पर वो मर गए, फरमाया अल्लाह ताला ने अगर वो अपने अज़ाब से छुटने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए इस ज़मीन को भरकर सोने से दे, तब भी अल्लाह ताला उसके इवज़ में और जहन्नम से बचाव के लिए उसके इतने बड़े हदिये को, गिफ्ट को और इतने बड़े उसके क्या नाम सोने चांदी को अल्लाह कबूल हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। मालूम हुआ ईमान कितनी बड़ी दौलत और कुफर कितनी बड़ी चीज़। ईमान इसकी आज़मत हमारे दिलों में होनी चाहिए, अपने बच्चों के दिलों में उतार देनी चाहिए। इसलिए जो भी हम यहाँ बैठा हुआ है, चाहे वो बागात का काम करने वाले हों, तिजारत करने वाले हों और किसी चीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले हों, दुकानदार हों, ये अपने ऊपर लाजिम कर लें कि हमें बच्चों को बचपन में कुरान करीम सिखलाना है, इन बच्चियों को कुरान करीम सिखलाना है, नमाज रोज़ा सिखलाना है, हलाल और हराम की हमें इन्हें तालीम देनी है। ये यहाँ से पल्ले बांध के जाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात के सामने हमारे मदरसे के नाज़िम साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, इंशाअल्लाह उनका बयान होगा तफसीली। और मुझे आध घंटे के लिए कहा गया था, तकरीबन आध घंटा ही बात हो गई है। बहुत ही मोहब्बत के साथ और बहुत ही तवज्जो के साथ हज़रत वाला के बयान को सुना है। ऐसा महसूस हो रहा था कि यकीनन ये बातें हम सब के दिलों में उतरती जा रही है और यही सबसे पहली बात है, यही सबसे पहली निशानी है इस बात की कि जब किसी चीज़ को तवज्जो के साथ सुना जा रहा है
کہ وہ ہمارے عمل میں بھی اتر جائے گی۔ جو بات کانوں سے سنی جاتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے، اور جو بات دل میں اتر جاتی ہے وہ عمل کے اندر بھی اتر آتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کی بات فائدہ ضرور